नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत पाकिस्तान की दुश्मनी के 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आज भी दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं और दोनों तरफ से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन जिस रास्ते पर पिछले 70 सालों से भारत चल रहा है वो आज दिख रहा है। लेकिन भारत का खून बहाने के सपने देखने वाला पाकिस्तान आज खून के आंसू रो रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में इतने आतंकी पैदा कर दिए कि पूछना ही नहीं। और आज यही आतंकी पाकिस्तान के लिए खतरा बन रहे हैं और दुनिया पाकिस्तान को पूंछ तक नहीं रही है, वहीं भारत की पूरी दुनिया में जय जयकार है। इसी से दुखी और भारत से खुश पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की जमकर तारीफ कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं सबको वेलकम करता हूँ, फेडरल मिनिस्टर्स को, एम्बेसडर नोंग ड्रोंग, बिज़नेस कम्युनिटी चाइनीज़ पाकिस्तानी, और ये बड़ा ख़ास ओकेजन है कि हम ये बिज़नेस फोरम, पाक चाइना बिज़नेस फोरम इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस के लिए, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें गवर्नमेंट को आपकी फ़ीडबैक चाहिए कि किस तरह की मुश्किलात आपके सामने आती हैं, इसको आगे प्रमोट करने के लिए, अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों मुल्कों के बीच में आगे बढ़ाने के लिए हमें आपकी फ़ीडबैक चाहिए। एक चीज़ जो मुझे इन 3 सालों में मुसलसल एक फ़ीडबैक मिली वो ये कि, और ये चाइनीज़ एम्बेसडर ने मुझे बताया कि हम इंसेंटिव्स भी देते हैं चाइनीज़ इंडस्ट्री को और इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने के लिए, रीलोकेट होने के लिए, लेकिन जो मसला है कि हमारा जो टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब से इन्वेस्टमेंट की एग्रीमेंट होती है और जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। और हम जब सब एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, टाइम इज़ मनी, तो जितना उसका टाइम ज़ाया होता है उतने उसके लिए डिसइंसेंटिव होता है एक मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना। तो हमारी पूरी कोशिश है, और इस पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ बैठ के मुसलसल वो जो रेगुलेशंस जो डिले करती हैं उसको हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, ताकि कम से कम रुकावटें हों। और ये सीपेक अथॉरिटी भी, ये भी मिल के दोनों, सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट को। दूसरी चीज़, ये फोरम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखिए हमारा मसला ये हुआ कि हम 60s में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते जाते और बड़ी बदकिस्मती से 70s में एक नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम हुआ, जिसकी वजह से हमारी सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चोक हो गई। और वो कभी भी हमारे मुल्क के अंदर इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि एक मुल्क की दौलत बन ही सकती, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज ना हो। तो आप अभी देखें कि ये हमारे लिए बड़ा तकलीफ दह है कि छोटे छोटे मुल्क, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें किधर पहुंच गई हैं और हम फंसे हुए हैं वही थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो कैसे एक मुल्क आगे बढ़ सकता है जो एक्सपोर्ट ही नहीं करता? ये कॉमन सेंस है कि कोई भी अगर माशरे ने आगे बढ़ना है तो जब तक वो दुनिया को चीज़ें ज़्यादा बेचेगा नहीं, वो आगे कैसे बढ़ सकता है? और सिर्फ हम, अभी भी मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर चीज़ें, हम सब्जियां बेच रहे हैं और प्याज बेच रहे हैं, इससे तो मुल्क की दौलत ही बनने लगी। मुल्क तो तब आगे बढ़ेगा जब वो इंडस्ट्रियलाइज करेगा। और दूसरी चीज़, ये जो नई जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है आईटी की, उसके अंदर भी हम, हिंदुस्तान हमारे 20 साल पहले किधर था, आज उसकी एक्सपोर्ट्स देखें और आज हमें देखें कि, और वो सिर्फ 2 सालों के अंदर, थोड़ा से 1 साल में बल्कि थोड़ा इंसेंटिव दिया है तो तकरीबन दुगनी हो गई हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स। हमारे पास यूथ है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है इस चीज़ का, लेकिन इसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दी गई। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जो भी मुल्क आगे बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा चाइना, लेकिन ईस्ट एशियन टाइगर्स की मिसाल दी जाती थी हमें कि वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गए। लेकिन आप सारे मुल्कों को देखें तो उन्होंने एक नेशनल प्रायोरिटी बनाई है एक्सपोर्ट्स करने के लिए। चाइनीज़ का प्रेसिडेंट अर्दोगान जब वो यहाँ आए तो उन्होंने भी, तुर्की का भी बड़ा बैलेंस ऑफ ट्रेड बड़ा डेफिसिट पे जाता था,
ترکی نے انہوں نے اسپیشل پلان کر کے ایکسپورٹس کے اوپر ایمفسائز کیا, اور ایکسپورٹس بڑھی تو وہ ترکی کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر گئی اور ان کی جی ڈی پی اوپر گیا. تو سنا آپ نے کیا کہا عمران خان نے, جو ہمیشہ مودی بھارت اور آر ایس ایس کو گالی دیتے نہیں تھکتے تھے, وہ آج بھارت مودی کی اپنی زبان سے کھلے منچ پر تعریف کر رہے ہیں. جانکاری دیتے چلیں کہ عمران خان پاکستان چین بزنس انویسٹمنٹ فورم کے ادگھاٹن سماروہ میں شرکت کرنے گئے ہوئے تھے اور اسی منچ سے سارجنک طور سے بھارت کی تعریف کی. پاک پی ایم نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر میں جو نیا ٹیکنالوجیکل ریولیوشن ہے, ہندوستان اس میں 20 سال پہلے کدھر تھا اور آج اس کا ایکسپورٹ دیکھیں اور ہمیں دیکھیں. عمران خان یہی نہیں رکے اور پاکستان کی اپنے ہی منہ سے آلوچنا کر دی اور کہا کہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ملک کی دولت تب تک بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کا اودیوگیکرن نہ ہو. یا بہت تکلیف دہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کا نریات کہاں سے کہاں پہنچ گیا, لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ایکسپورٹ نہیں کرنے والا ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ جب تک ہم دنیا کو چیزیں بیچیں گے نہیں, ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ابھی بھی ہم سبزیاں پیاز وغیرہ بیچ رہے ہیں, اس سے تو ملک آگے نہیں بڑھتا. عمران خان نے بھارت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جو نیا ٹیکنالوجیکل ریولیوشن آئی ٹی کا آیا ہے, ہندوستان اس میں 20 سال پہلے کدھر تھا اور آج کدھر پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی پچھلی سرکاروں پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یوا ہیں اور ہمارے پاس اتنی چھمتا ہے, لیکن اس پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا گیا. خان نے نریات کو بڑھاوا دینے کے لیے چین اور ترکی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان ملکوں نے بےحد پلان طریقے سے اپنے نریات کو بڑھایا ہے. اور کیا کہا عمران خان نے, آپ ایک بار پوری بات چیت سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں سب کو ویلکم کرتا ہوں, فیڈرل منسٹرز کو, امبیسڈر نونگ ڈرونگ, بزنس کمیونٹی چائنیز پاکستانی, اور یہ بڑا خاص اوکیزن ہے کہ ہم یہ بزنس فورم, پاک چائنا بزنس فورم انویسٹمنٹ اور بزنس کے لیے, اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو آپ کی فیڈ بیک چاہیے کہ کس طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے, اپنی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کی فیڈ بیک چاہیے. ایک چیز جو مجھے ان 3 سالوں میں مسلسل ایک فیڈ بیک ملی وہ یہ کہ, اور یہ چائنیز امبیسڈر نے مجھے بتایا کہ ہم انسینٹیوز بھی دیتے ہیں چائنیز انڈسٹری کو اور انویسٹمنٹ کو یہاں آنے کے لیے, ری لوکیٹ ہونے کے لیے, لیکن جو مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم لگتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, جب سے انویسٹمنٹ کی اگریمنٹ ہوتی ہے اور جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, وہ بہت زیادہ ہے. اور ہم جب سب ایک چیز ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک انویسٹر کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹائم از منی, تو جتنا اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اتنے اس کے لیے ڈس انسینٹیو ہوتا ہے ایک ملک کے اندر انویسٹ کرنا. تو ہماری پوری کوشش ہے, اور اس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مسلسل وہ جو ریگولیشنز جو ڈیلے کرتی ہیں اس کو ہم ایلیمنیٹ کرتے جا رہے ہیں, کم کرتے جا رہے ہیں, تاکہ کم سے کم رکاوٹیں ہوں. اور یہ سی پیک اتھارٹی بھی, یہ بھی مل کے دونوں سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بزنس اور انویسٹمنٹ کو. دوسری چیز, یہ فورم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم 60s میں ایک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے جاتے اور بڑی بدقسمتی سے 70s میں ایک نیشنلائزیشن کا پروگرام ہوا, جس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ چوک ہو گئی, اور وہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک ملک کی دولت بن نہیں سکتی, ویلتھ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹریلائز نہ ہو. تو آپ ابھی دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک ان کی ایکسپورٹس دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہیں, اور ہم پھنسے ہوئے ہیں وہی تھوڑی سی ایکسپورٹس کے اوپر. تو کیسے ایک ملک آگے بڑھ سکتا ہے جو ایکسپورٹ ہی نہیں کرتا؟ یہ کامن سینس ہے کہ کوئی بھی اگر معاشرے نے آگے بڑھنا ہے تو جب تک وہ دنیا کو چیزیں زیادہ بیچے گا نہیں, وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اور صرف ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایگریکلچر چیزیں ہم
سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں، اس سے تو ملک کی دولت نہیں بننے لگی. ملک تو تب آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹریلائز کرے گا. اور دوسری چیز یہ جو نئی جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے آئی ٹی کی، اس کے اندر بھی ہندوستان ہمارے 20 سال پہلے کدھر تھا، آج اس کی ایکسپورٹس دیکھیں اور آج ہمیں دیکھیں کہ اور وہ صرف 2 سالوں کے اندر تھوڑا سا 1 سال میں بلکہ تھوڑا انسینٹیو دیا ہے تو تقریباً دگنی ہو گئی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس. ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے اس چیز کا، لیکن اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دی گئی. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی ملک آگے بڑھے ہیں، سب سے زیادہ چائنا، لیکن ایسٹ ایشین ٹائیگرز کی مثال دی جاتی تھی ہمیں کہ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے. لیکن آپ سارے ملکوں کو دیکھیں تو انہوں نے ایک نیشنل پرائرٹی بنائی ہے ایکسپورٹس کرنے کے لیے. چائنیز کا پریزیڈنٹ اردوغان جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے بھی، ترکی کا بھی بڑا بیلنس آف ٹریڈ بڑا ڈیفیسٹ پہ جاتا تھا. ترکی نے انہوں نے اسپیشل پلان کر کے ایکسپورٹس کے اوپر ایمفسائز کیا، اور ایکسپورٹس بڑھی تو وہ ترکی کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر گئی اور ان کی جی ڈی پی اوپر گیا.